آج جتنی مجھے گالیاں دینی ہے دے لو، یہ میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو جو نہیں چاہتے میں ایسی باتیں کروں۔ جتنی میری برائیاں کرنی ہیں کر لو، مگر میرے دل میں اللہ کی مخلوق کا درد ہے۔ آج اگر میں نے سچ بول دیا، کیونکہ زندگی تو بار بار نہیں ملے گی، آج اگر میری وجہ سے کچھ لوگ بچ گئے تو اس سے اچھی بات میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے میں ایسی گفتگو کروں، لیکن مجھے جب جب موقع ملتا ہے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے دکھ اور تکلیفوں سے میں خود گزر چکا ہوں، بہت ساری اذیتوں سے میں خود گزر چکا ہوں۔ بے شمار لوگ میری زندگی میں ایسے بھی آئے ہیں جن کی تعداد میں اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جن کا تعلق عملیات کی دنیا سے تھا۔ ہاں، عملیات کی دنیا سے تھا، اور عملیات کی دنیا میں رہتے ہوئے پھر ان کی زندگی میں ایک ایسی تباہی آنا شروع ہوئی، ان کی زندگی میں ایسے مسائل آنا شروع ہوئے کہ ان کی زندگی بربادی کی طرف جانے لگی۔ اب بہت سارے لوگ کہیں یہ نہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عملیات نہ سیکھنا چاہیے اور نہ کرنا چاہیے۔ میرا موضوع یہ گفتگو ہے ہی نہیں۔ اگر آپ لوگ تسلسل کے ساتھ رجت کے موضوع کے اوپر میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو ہی آپ میری بات کو سمجھ پائیں گے، اور اگر آپ بیچ میں سے میری اس ویڈیو ریکارڈ سیشن کو دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ کچھ سمجھ نہ پائیں۔ اس لیے رجت کے موضوعات پر جو میری ویڈیوز آ رہی ہیں، جب آپ ایک ایک کر کے تمام ویڈیوز کو دیکھیں گے تسلسل کے ساتھ، سیکوینس کے ساتھ، پارٹ وائز، تو آپ میری اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ ورنہ آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے میں عملیات کا مخالف ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس چیز کو کلیئر رکھیے۔ تو بہت سارے لوگ اس عملیات کی دنیا میں آتے ہیں، اور اس عملیات کی دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو صاحب علم ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور دنیا کی محبت سے دور ہیں۔ اور اسی عملیات کی دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بظاہر دیکھنے میں صاحب علم رکھتے ہیں، باتوں سے بھی صاحب علم رکھتے ہیں، ظاہری علم بھی رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے دلوں میں دنیا سمائی ہوئی ہے۔ وہ دولت پرست ہو چکے ہیں، شہرت پرست ہو چکے ہیں۔ وہ خوبصورت ترین گفتگو کو کرتے ہیں کیونکہ گفتگو کرنے کا فن آتا ہے، کمیونیکیشن اسکل ہے ان کے پاس، اسی سے وہ متاثر کرتے ہیں۔ جو عملیات کی دنیا کے بارے میں آپ کو کچھ ایسا بتاتے ہیں، کچھ ایسی مسٹری کو قائم کرتے ہیں، کچھ ایسے سحر انگیز گفتگو کرتے ہیں جن سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں، جو آپ کو عملیات کی دنیا میں بڑے اونچے اونچے خواب دکھاتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 2-4 مہینے میں ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے اور بڑا اونچا مقام ہمیں مل جائے گا۔ وہ آپ کے ذہن کو کیپچر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے مقاصد پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں جو عملیات کی دنیا میں آپ کو ملیں گے، اور یہ دونوں طرح کے لوگوں سے میں مل چکا ہوں، ان کی صحبتوں کو اٹھا چکا ہوں، اور نقصانات اور فائدے دونوں اٹھا چکا ہوں۔ میرا ایکسپیرینس ہے یہ اس راہ میں بہت زیادہ، کیونکہ دیکھنے میں تو جو نیک اور سچے لوگ ہیں وہ بھی ویسے ہی لگتے ہیں جیسے یہ دولت پرست لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں عملیات کی دنیا میں۔ کیونکہ دیکھنے میں تو دونوں لوگ ایک ہی طرح کے لگتے ہیں، حلیے تو دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں۔ ان کے بھی جو سچے ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب ریاضت ہیں، اور ان کے بھی جو صاحب ریاضت بن کے دکھاتے ہیں۔ علم ان کے پاس بھی ہے لیکن شیطان نے ان کو بھٹکا دیا ہے، نفس پرستی میں پڑ گئے، بس یہ فرق آ جاتا ہے۔ اور جہاں پہ نفس پرستی آ جائے وہاں سے روحانیت چلی جاتی ہے۔ وہ لوگ صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ایسے لوگوں سے۔ ایسے ہی لوگ عملیات کی دنیا میں آتے ہیں جن کا تعلق ایسے لوگوں سے ہو جاتا ہے جن کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے، جو اپنے مقصد کے لیے آپ کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر انسان جب ایسے لوگوں کی تربیت میں آتا ہے اور وہ خاص اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی اہلیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے، بس ان کو صرف نام کی اجازت مل جاتی ہے۔ کس کی اجازت؟ نام کی اجازت، کہ ہم تو اجازت سے کر رہے ہیں۔ پھر انہیں
اسی عملیات کی دنیا میں نقصانات ہونے لگتے ہیں۔ میری زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا، اور میں نے ان کا علاج بھی کیا الحمدللہ، جنہوں نے بتایا کہ ہم نے مختلف نقوش کی یعنی نقش کی مختلف طریقوں سے زکوٰۃ ادا کی ہے، اور جب ہم نے اس کے بعد نقشوں کو دینے کا سلسلہ شروع کیا تو ہمارے گھر میں ہی مسائل پیدا ہونے لگے، ہماری بیوی بچے بیمار پڑنے لگے، ہماری معاشی حالت خراب ہونے لگی، دماغی حالت خراب ہونے لگی، اور زندگی ویران ہونے لگی۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے خاص عمل با موکل کیا، اور یہی عملیات کی راہ میں عمل با موکل ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ بتانے والے نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے لگا دیا آپ کو اس راہ میں۔ آج جتنی مجھے گالیاں دینی ہے دے لو، یہ میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو جو نہیں چاہتے میں ایسی باتیں کروں۔ جتنی میری برائیاں کرنی ہیں کر لو، مگر میرے دل میں اللہ کی مخلوق کا درد ہے۔ آج اگر میں نے سچ بول دیا، کیونکہ زندگی تو بار بار نہیں ملے گی، آج اگر میری وجہ سے کچھ لوگ بچ گئے تو اس سے اچھی بات میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے میں ایسی گفتگو کروں، لیکن مجھے جب جب موقع ملتا ہے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے دکھ اور تکلیفوں سے میں خود گزر چکا ہوں، بہت ساری اذیتوں سے میں خود گزر چکا ہوں۔ میرے بھائی، میری بہنوں، میرے دوستوں، میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ علم کی بنیاد پہ تو کر رہا ہوں۔ جو تھوڑا بہت علم اللہ نے مجھے دیا ہے، بہت تھوڑا سا علم اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا ایکسپیرینس بھی ہے، بہت طویل ہے، بہت زیادہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عملیات کی دنیا میں آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ہمارے خود کے رشتے نہیں ہو رہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس عملیات کی دنیا میں آئے، کچھ سوچ کر آئے تھے، لیکن ان کے معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں، ان کے بزنس خراب ہو رہے ہیں، وہ ترقی حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں ان کو کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ پہلے مل رہی تھی، اب نہیں مل رہی ہے۔ اب کیا ہو گیا ایسا بھائی؟ کیا ہو گیا ایسا؟ محنت تو ابھی بھی کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ گھر میں ان کے بچے بیمار پڑ رہے ہیں، بار بار سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر شادی شدہ ہیں تو وائف کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اور وہ یہ باتیں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی سے روحانی تعلق کو جوڑیں تو دیکھ لو کہ وہ کون ہے۔ اس کی شکل صورت نہ دیکھو، اس کی باتیں نہ دیکھو، کچھ عرصے اس کے ساتھ رہ کر دیکھ لو، کہیں دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، کیونکہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بہت سارے لوگ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور کچھ دھوکے تو میں نے بھی کھائے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو عملیات کی دنیا میں آئے اور اس کے بعد انہیں شیاطین تنگ کرنے لگے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عملیات کی دنیا میں آئے، ان کا اعصابی نظام کمزور پڑ گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عملیات کی دنیا میں آئے اور اپنا علاج اب خود ہی کروا رہے ہیں، بار بار ان کو اپنے علاج کے لیے جانا پڑ رہا ہے کسی کے پاس۔ کتنے لوگ ہیں جو عملیات کی دنیا میں آئے اور زندگی میں ان کے مسائل آ رہے ہیں، ایک مسائل ختم ہو رہے ہیں دوسرے آ رہے ہیں، زندگی میں سکون ہی نہیں رہا، اندر سے خوشی ختم ہو گئی، ریلیکسمنٹ ختم ہو گئی۔ کیا سوچ کے آئے تھے اور کیا ہونے لگا؟ کیوں ہونے لگا؟ کیونکہ غلط ہاتھوں میں پڑ گئے تھے۔ کیوں ہونے لگا؟ کیونکہ کچھ لوگ لالچ میں پڑ گئے تھے، ان کی لالچ انہیں لے ڈوبی۔ کیوں ہونے لگا؟ کیونکہ ایسے اعمال کر لیے کسی پر اعتماد کر کے جو کہ ابھی ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو عملیات کی دنیا میں آتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ وہ اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ نیت شروع سے ہی خراب ہوتی ہے، تو جیسے خود ہوتے ہیں ویسے کوئی نہ کوئی بندہ انہیں مل جاتا ہے، اور اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں پہنچ گئے تو وہ اس کی اصلاح کریں گے پہلے، پھر اسے سبق دینا شروع کریں گے۔ تو عملیات سیکھیں، عملیات کریں، روحانیت کو حاصل کریں، مگر پہلے یہ بھی دیکھیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس کی کرنے کی اہلیت ہے آپ کے اندر؟ کیا وہ اس کے تمام قوانین آپ کو پتہ ہیں؟ کیا ان قاعدے قانون پر آپ عمل کر سکتے ہیں؟
کیا جو آپ کو بتا رہا ہے وہ خود سب کچھ جانتا ہے؟ وہ خود صاحب ریاضت ہے، وہ خود صاحب اجازت ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کو عملیات سکھا رہا ہے صرف دولت کو حاصل کرنے کے لیے؟ اب یہاں پر یہ مت کہہ دیجیے گا کہ جن لوگوں کی فیسیں ہیں وہ غلط کرتے ہیں. بھائی ایک شخص آپ کو ٹائم دے رہا ہے، اس کی فیس ہے، نو پرابلم، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اور اس کے حلال کما رہا ہے. میں یہاں لالچ کی بات کر رہا ہوں. مجھے اپنی ہر بات کی وضاحت دینی پڑ رہی ہے کیونکہ میں نے جس ٹاپک کو چھیڑا ہوا ہے کچھ دنوں سے، کچھ لوگ نہیں چاہتے میں اس ٹاپکس پر گفتگو کروں. اور بھی بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جن پر میں گفتگو کرنے والا ہوں. اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کب آ جائے کوئی بھروسہ نہیں، کسی کو موت کا وقت نہیں پتا. تو میں کچھ خاص کام ہیں زندگی کے جو میں نے اب کرنے ہیں، جو میں کر رہا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میری آواز لاکھوں لوگوں تک پہنچے، لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگ ان مسائل سے نکل کے باہر آئیں اور اپنی لائف ہیپینیس کے ساتھ گزاریں. ذکر کریں اللہ رب العزت کا، فکر کریں، میڈیٹیشن کریں، مراقبہ کریں، اس طریقے سے کہ انہیں کوئی نقصان نہ ہو. وہ عملیات کی راہ میں، روحانیت کی راہ میں اچھے لوگوں کی پہچان بھی کر سکیں، اور ان لوگوں کی پہچان بھی کر سکیں جو خوبصورتی کے ساتھ، بڑے بیوٹیفل انداز سے، بڑے بیوٹیفل طریقے سے آپ سے کھیل رہے ہیں، آپ کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، آپ کے مسائل سے کھیل رہے ہیں، آپ کی تکلیفات سے کھیل رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایک کھلونے کی طرح ان کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں. کون؟ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جو عملیات کی دنیا کو یوز کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے اور بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ان اعمال کی اجازت دے رہے ہیں جو کبھی شاید انہوں نے خود بھی نہیں کیے ہوں گے، جو خود صاحب ریاضت نہیں ہے، خود بزرگوں کی صحبتوں میں نہیں رہے، ان کی صحبتیں نہیں اٹھائی ہیں، ان خاص اعمال کو کرنے کی اجازت دے رہے ہیں جو اگر کسی صاحب علم کی آپ صحبت میں جائیں تو وہ بھی صحبت میں رہنے کے بعد، مختلف تربیتی مراحل سے گزارنے کے بعد، مختلف ذکر و اذکار کرانے کے بعد آپ کو تعلیم و تلقین کرے گا. وہ خاص اعمال کی اجازتیں ایسے ہی مل دے دیتے ہیں آپ کو، اور آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر نقصان اٹھاتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں. پھر ایسے ناقص لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ تم بہت سوچتے ہو تم نفسیاتی ہو رہے ہو. اچھا 8-9 مہینے پہلے تک تو میں صحیح تھا، 8-9 مہینے بعد میں نفسیاتی ہونا شروع ہو گیا. پھر یہ سوال آپ کے ذہن میں ابھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ جواب کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہے اور تسلسل کے ساتھ میری ویڈیوز کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آگے جا کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کا حل، مستقل حل اور علاج کن کن طریقوں سے ہو سکتا ہے وہ طریقے بھی میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو تصویر کے دونوں رخ دکھا رہا ہوں جو کہ بہت ضروری ہیں. کچھ باتیں کڑوی ہیں مگر اچھی ہیں، اگر سمجھ گئے بہت سارے لوگ وقت سے پہلے تو برباد ہونے سے بچ جائیں گے، پریشان ہونے سے بچ جائیں گے. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. ضروری نہیں کہ کوئی شخص آپ کو اگر سہانے خواب دکھا رہا ہے تو وہ حقیقت بن جائیں. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت بن جاتے ہیں، اور کچھ خواب ایک سراب کی مانند ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ نظر کا دھوکہ ہوتے ہیں.